بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس حدیث میں ایک بڑا اہم نقطہ، زندگی کو بدل دینے والا، فکر اور سوچ کو تبدیل کر دینے والا آج کا یہ لیکچر جو ہے، یہ درس بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے درس میں آپ کو 3 ایسی چیزیں بتاؤں گا، اگر آپ ان چیزوں کی توقع، ان چیزوں کا لالچ، ان 3 چیزوں کی طمع، ہرس اگر بندوں سے چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، اور مجھے اور آپ کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے۔ اور آج انہی 3 چیزوں کا لوگ شکار ہیں کہ لوگ بندے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر ان تینوں میں سے ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اختیار میں دے دیتا، یہ دنیا کا سارا نظام ہی تباہ و برباد ہو جاتا۔ کہ ایک چیز بھی، ان تینوں میں سے ایک بھی چیز اگر کسی کے بندے کے اختیار میں ہوتی تو یہ دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العزت نے موت کا جو اختیار ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی انسان کو زندگی دیتا ہے اور انسان کو ہی موت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں بے شمار آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ بندے کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس اختیار ہوتا موت کا تو وہ بندہ کسی کے ساتھ لڑائی کرتا، کوئی بحث و مباحثہ ہو جاتا، رنجش پیدا ہو جاتی، تو وہ سب سے پہلے تھپڑ مارنے کے یا گولی مارنے کے یا بندوق کے ساتھ وار کرنے کے وہ احتیاط نہ کرتا، بلکہ وہ سب سے پہلے بندے کی جان کو ہی نکال لیتا، بندے کو ہی ختم کر دیتا، بندے کی روح نکال دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موت کا جو اختیار ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو اسی نے ہی موت دینی ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیں، کون مجھے مار دے گا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ جب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی زندہ رکھنے والی ذات ہے، وہی اس دنیا سے پردہ کروانے والی ذات ہے، تو یہ اپنے اندر یہ پیدا کر لیں بس کہ میری موت کا خالق میرا اللہ ہے، میری موت کا مالک میرا اللہ ہے، کسی اور کے ہاتھ میں موت نہیں ہے۔ میرا مالک چاہے تو مجھے 1 منٹ میں ختم کر دے، اگر میرا مالک نہ چاہے تو کوئی لاکھ دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ اندر سے بندے کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے کہ موت کا اختیار میرے اللہ کے ہاتھ میں، تو یہ اپنے اندر یہ ڈر ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، رزق ہر انسان کو ضرورت ہے، لیکن کسی بندے کے ساتھ آپ توقع رکھیں، کسی بندے کی جیب پر نظر رکھیں کہ یہ میرے پریشانیاں، میرے معاملات دور فرما دے گا۔ اللہ رب العزت اس بندے کو ذلیل کر کے رکھا دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب واللہ خیر الرازقین ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ رزق کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، فرما دیجیے محبوب، کہہ دیجیے میرا رب ہے جو کسی کے لیے رزق کھول دیتا ہے، کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر کسی بندے کے اختیار میں ہوتا تو آج آدھی نہیں 99% دنیا بھوک کی وجہ سے مر گئی ہوتی، تباہ و برباد ہو گئی ہوتی، یہ نظام ہی برباد ہو جاتا۔ کسی بھی جان کا جو رزق ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو لہٰذا کسی کی جیب پر نظر رکھنے کی بجائے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے، کسی کی منت کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کی منت کریں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی ہوں، اس کی بارگاہ میں جھکیں، اسی سے دعا مانگیں۔
یا اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ تو یہ دوسری چیز، رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگیں گے ساری دنیا آپ کی محتاج ہو جائے گی، جب اللہ سے نہیں مانگیں گے اور رزق کی توقع اپنے افسر سے، اپنے مینیجر سے یا حلال حرام کی تمیز کے بغیر آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے در سے بھی دور فرما دے گا، اور ہر مخلوق کے اندر اللہ رب العزت آپ کو محتاجی دے دے گا۔ ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے لیکن آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، آپ کو دل سکون نہیں ملے گا۔ اگر کسی نے دی بھی دی تو وہ اتنی خدمت نہیں کرے گا جتنی آپ کو باتیں سنائے گا، ساری زندگی تانے مارے گا، اور آپ کی اولاد بھی اس کی خوشامد کرے گی، اس کی مقروض بن جائے گی۔ تو یہ اپنے رزق کا ذمہ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے رب پر توکل کریں، رب پر یقین رکھیں، پھر دیکھیں رب کہاں کہاں سے تمہارے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ رزق کا لالچ کسی بندے سے نہیں رکھنا، بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ تیسری چیز، بے شمار لوگ ہر الٹا سیدھا کام کر جاتے ہیں عزت کے حصول کے لیے۔ یاد رکھیے عزت یہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی، ذلت اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ رب کی شان ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ کبھی بھی کسی کے بارے میں اپنے دل میں خوف نہ لے کر آئیں یہ میری عزت خراب کر دے گا، مجھے ذلیل کر دے گا۔ نہیں، بندہ کون ہوتا ہے؟ اگر بندے کے اختیار میں ہوتا تو آج کائنات میں ایک بندہ بھی عزت والا نہ ہوتا، ساری کائنات ذلیل ہو چکی ہوتی، رسوا ہو چکی ہوتی۔ لہٰذا اس چیز کے اختیار بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر عزت کی طلب ہے، عزت کا حصول چاہتے ہو، اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، مولا مجھے عزت کی نعمت عطا فرما، لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا فرما، مجھے ہر برے وقت سے محفوظ فرما۔ اگر ہم لوگوں سے عزت کی توقع رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا، ہمیں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ یاد رکھنا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، حق اور دامن کبھی نہ چھوڑیں، باطل کو باطل کہیں، حق کو حق کہیں، اور عزت اور ذلت کا معیار اللہ کی ذات پر چھوڑیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ تین چیزیں ہمارے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، ہم لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں، اسی لیے تو ہم ذلیل ہیں، در بدر ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر بندے کے اختیار میں ہوتی تو آج یہ سارا کائنات کا نظام برباد ہو چکا ہوتا۔ یہ ذہن نشین کر لیں، اپنے اندر یقین پیدا کر لیں، عزت، رزق اور موت یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بندہ مجھے نہیں دے سکتا۔ اگر جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا، آپ کے اندر ایک عقیدہ بن جائے گا، ایک پختگی آ جائے گی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دنیا کے سامنے سرخرو اور مقام میں عزت پر فائز ہوں گے، اور خوشحالی کے مقام پر فائز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا بھی اچھی دے گا، آخرت بھی اچھی دے گا۔ اگر ان میں سے ایک چیز کی توقع بھی آپ نے کسی بندے سے مانگ لی، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تین چیزیں اپنی بارگاہ سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بندے کی محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا